الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. برادران اسلام، دین اسلام بالکل ہی مکمل ہے، کمپلیٹ ہے اور کامل ہے. ہمارا دین نہ کبھی کسی بدعت کا محتاج رہا ہے اور نہ محتاج ہے اور نہ کبھی محتاج ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان رب کائنات کے پیغام پر ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس پر ہمارا ایمان ہے. اگر آپ کا بھی ایمان ہے تو بدعت سے دور ہو جائیے، ایجادات بندہ سے دین کے اندر دور ہو جائیے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا وہ اللہ رب العالمین کی کتاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی بڑی ہی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. یہاں تک کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، رواہ مسلم. جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں، یہ کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اللہ رب العالمین 10 گنا رحمتیں نازل کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی علی واحدۃ صلی اللہ 10 صلوات حط عنہ 10 خطیئات ورفع 10 درجات. جو ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے اور 10 درجات کو بلند کرتا ہے. صحیح الجامع. اتنی بڑی فضیلت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درود کے کلمات بھی ثابت ہیں. آپ بخاری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس میں بھی درود کے کلمات ملیں گے. مسلم اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس میں بھی درود کے کلمات ملیں گے. ابو داؤد اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں بھی درود کے کلمات ملیں گے. اور اسی طرح سے کتب 6، کتب 9 اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو درود کے کلمات ضرور ملیں گے. لیکن کیا کیا جائے کہ لوگ قرآن و سنت پر اکتفا کرنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا: لا تبتدعوا، بدعت ایجاد مت کرو، فقد کفیتم، تم بالکل ہی تمام تر دینی مسائل کے لیے کافی کر دیے گئے ہو، تمہیں کہیں بھی جھانکنے اور تاکنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. اس کے باوجود پہلے تو میں جانتا تھا کہ ایک درود تنجینا ہے، درود لکھی ہے، درود ہزاری ہے، اور نہ جانے کون کون سے درود ہیں. لیکن آج ایک نئے درود سے سابقہ پڑا ہے، نیا سوال آیا ہے، وہ یہ ہے درود ناریہ. درود ناریہ. اب اللہ محفوظ رکھے جہنم کی آگ سے. ہم اور آپ درود پڑھتے ہیں کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ تو جہنم میں لے جانے والا درود ہے. اس کا نام بھی درود ناریہ ہے. درود ناریہ. پہلی مرتبہ یہ درود ناریہ سن رہا ہوں. اور کیوں نہ پہلی مرتبہ سنوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، بدعات سے دور رکھا ہے. اس لیے بدعات پر مشتمل درود ہے تو وظائف ہے. الحمدللہ اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے. اس لیے کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی ہے. آپ کو بتاؤں اس کے بارے میں جو فضائل بیان کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ رب العالمین اس ناری درود سے محفوظ رکھے. کہتے ہیں ایک ایسا مبارک درود شریف ہے جو ہمارے اکابرین کا مستند اور مجرب وظیفہ رہا ہے. اکابرین، یہ اکابرین کہاں سے آیا؟
کہاں سے؟ بڑے بڑے بزرگوں نے اسے اپنی کتابوں میں بہت اہمیت اور اہتمام کے ساتھ ذکر کیا ہے. کہاں؟ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد میں ہے. کہاں یہ درود ناریہ کہاں ہے؟ بڑے بڑے بزرگوں نے اسے اپنی کتابوں میں بہت اہمیت اور اہتمام کے ساتھ ذکر کیا ہے. تمام جائز حاجات کے حصول کے لیے، ہر قسم کی پریشانیوں کے خاتمہ کے لیے، اسی طرح رشتوں کی بندش، کاروباری بندش، جسمانی امراض، روحانی امراض، مالی پریشانیاں، گھریلو ناچاکیاں، ان سب کے خاتمہ کے لیے اور پہاڑ جیسے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس درود شریف کا پڑھنا مجرب المجرب اور بزرگوں کا معمول رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. مسلمانوں، تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے رہتے ہو؟ یہ کہتے ہیں جامعہ بن نوری ٹاؤن کے بزرگ اساتذہ کرام کا بھی یہی معمول رہا ہے، اور اب بھی سخت حالات میں اس کا ورد کیا جاتا ہے. بدعت کا ورد کرو گے تو اللہ رب العالمین کا عذاب نہیں آئے گا؟ عذاب میں تو ویسے بھی مسلسل گرفتار ہیں. سلسلہ نقشہ بندیہ میں یہ درود شریف پابندی سے پڑھا جاتا ہے، اور اس سلسلے کے بزرگوں نے اسے اوراد نقشہ بندیہ میں اہتمام سے ذکر فرمایا ہے. نقشہ بندیت کہاں سے یہ نقشہ بندیت لائے؟ یہ شہر وردیت کہاں سے لائے؟ مجددیت کہاں سے لائے؟ وہیں سے صلاۃ ناریہ، درود ناریہ بھی بنائے. یہ درود شریف کئی طریقوں اور مختلف الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ آیا ہے. اس میں موجود بعض کلمات دو طرح سے منقول ہیں: تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضي بها الحوائج وتنال بها الرغائب. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کہاں سے لائے؟ کبھی کسی مستند کتاب کے اندر اس کو دیکھا ہے؟ نہیں، یہ بناوٹی ہے. یہ اس کے الفاظ کسی عجمی نے اس کو بنایا ہے. اس کو بنانے والا کون ہے؟ اس کو کریٹ کرنے والا کوئی عجمی ہے. اس کو عربی سے ناواقفیت ہے، اسی لیے ایسے الفاظ. آپ اس کا مقارنہ کر لیجئے. درود ابراہیمی ہے نا، اس کو دیکھ لیجئے، اور اسی طرح سے دیگر جو مختصر درود ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے. آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ بالکل عجمی لوگوں کا بنایا ہوا ہے. اس کا قرآن و حدیث سے کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اس بناوٹی درود سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ جہنم کی آگ میں لے جانے والا درود ہے، اس لیے کہ اس کا نام بھی درود ناریہ ہے. درود ناریہ ہے. یہ بربادی کے لیے ہے. کس کے؟ بربادی کے لیے ہے. اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے کے لیے ہے. اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے کے لیے ہے. ورنہ یہ درود نہ امام بخاری کو معلوم، نہ امام مسلم کو معلوم، نہ امام ابو داؤد کو معلوم، نہ امام ترمذی کو معلوم، نہ امام احمد بن حنبل کو معلوم، اور یہاں تک کہ امام عبداللہ ابن مبارک کو بھی معلوم نہیں. اس لیے کہ یہ من گھڑت ہے، من گھڑت ہے. اسی لیے اس کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے. اس لیے کہ کہیں حوالہ تو دینا نہیں، کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں، کوئی کہنے والا تو ہے نہیں کہ اس کی دلیل لاؤ، اس کی دلیل لاؤ. دلیل بھی نہیں. بزرگوں کا مجرب نسخہ ہے، بزرگوں کے باپ کا دین ہے. یہ دین تو یہ اللہ رب العالمین کا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں یہ اضافہ، واللہ یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ میں کہا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اٹھاؤ سنن نسائی، معلوم ہو جائے گا کہ بدعت کا انجام کتنا بھیانک اور کتنا خطرناک ہے، اور کس طرح سے جہنم کی آگ میں جھونکنے کے لیے تمہیں بدعات کے خوگر لوگ تیار کر رہے ہیں. درود کے نام پر، درود کے نام پر موٹی موٹی کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں، جبکہ بہت سے علماء قدامہ نے بہت سے الفاظ کا پوسٹ مارٹم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ من گھڑت ہے، یہ موضوع ہے. علامہ ابن القیم نے کتنے ہی درود کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، لیکن یہ عجمی لوگوں کے بیچ میں ایسا درود جس کو عرب کے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ عجمی لوگوں نے بنایا ہے. اور یہ عجیب مزاج ہے لوگوں کا
کہ کتاب و سنت میں مذکور چیز پر اکتفا نہیں بلکہ اپنی طرف سے اضافہ کرتے چلے جائیں گے. اس میں کہا ہے کہ اس سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بابرکات کی طرف سے لوٹ رہی ہے اور بطور وسیلہ اس طرح پڑھتے ہیں, پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بطور وسیلہ اس طرح پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور یہ الفاظ شرکیہ ہرگز نہیں, بزرگوں نے اس کی صراحت فرمائی ہے. کیوں بھائی, کیوں تم اپنے امام سے بھی آگے بڑھ گئے؟ تمہارے امام نے کہا کہ نبی کا وسیلہ, بیت اللہ کا وسیلہ اور معقد العز کا وسیلہ پکڑنا حرام ہے. تمہاری کتاب سے میں نے ثابت کیا ہے, اور تم کہہ رہے ہو کہ اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے, اس میں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے. کیوں وسیلہ بنائے؟ کس نے کہا؟ تم حنفی بھی ہو, مقلد بھی ہو, اس کے باوجود منمانی بھی کرتے ہو, اپنے امام سے بھی آگے بڑھتے ہو, اللہ سے بھی آگے بڑھ گئے, رسول اللہ سے بھی آگے بڑھ گئے, اور صلاۃ ناریہ, درود ناریہ پڑھو گے, جہنم میں اپنا ٹھکانہ اور اپنا مقام بناؤ گے. کون پسند کرے گا؟ مسلمان بھائیو, میں تم سے عرض کر رہا ہوں, کون جہنم میں جانا پسند کرے گا؟ اگر تم بھی جہنم میں جانا پسند نہیں کرتے تو صلاۃ ناریہ سے توبہ کرو اور درود ناریہ سے اپنے دامن کو بچا لو, اور جو کوئی بھی تمہیں درود ناریہ پڑھنے کے لیے کہو, بتاؤ کہ اس کی دلیل دو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑی تھی, ہم دونوں چیزوں کو مانتے ہیں اور دونوں چیزوں سے دلیل دکھاؤ, ورنہ تمہارا یہ درود ناریہ تمہارے منہ پر اور تمہارے تھوپڑے پر, تم خود جہنم میں جا رہے ہو اور ہمیں بھی جہنم میں لے جانے کی تیاری کر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جس طرح سے عبد القادر الجیلانی البغدادی نے کہا تھا اور صاف لفظوں میں اعلان کیا تھا, اٹھاؤ غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125, ولا نخرج من الكتاب والسنہ نقرأ الآیہ والخبر ونؤمن بما فیہما. یہی ہمارا بھی ایمان ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی کتاب پڑھتے ہیں, رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھتے ہیں, اور اللہ رب العالمین کی کتاب میں اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو کچھ موجود ہے اس پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں. بدعات کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں, بدعات کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں. اس لیے ہمیں درود ناریہ نہ سکھانا اور لوگوں کو درود ناریہ پڑھا کر جہنم میں لے جانے کی کوشش بھی نہیں کرنا.